بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس اسلامی چینل طریق اسلام میں ہم نے یہ جو سیریل شروع کی ہے، اس میں ہم اسباب زوال کو بیان کر رہے ہیں۔ اسلام کے تنزل کی وجوہات میں سے دو چیزیں اور بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تعصب اور تنگ خیالی اور دوسرے مادہ پرستی اور الحاد۔ میری رائے ہے کہ جس طرح لمد لوگ جو پرانے رسوم اور عقائد کی پنجکنی کرنا چاہتے تھے، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح متعصب اور تنگ خیال لوگ بھی جو پرانی لکیر کو پیٹنا چاہتے ہیں اور کسی بھی مفید اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر جدید بات کا اختیار کرنا، خواہ وہ کسی قدر بھی مفید ہو، موجب کفر ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انہی متعصب اور لمد لوگوں نے اسلام کو ضائع کر دیا ہے۔ مادہ پرست اور الحاد پر پرور مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مسلمانوں اور مشرقیوں کو فرنگیوں کے ساتھ اس طرح ملا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملاپ کے بعد مسلمانوں کا اپنا کوئی قومی امتیاز باقی نہ رہ جائے، اور وہ فرنگی تمدن میں جز کمیابی کی طرح تعلیل ہو کر رہ جائیں، اور فرنگیت کے سوا ان کا کوئی نام و نشان تک نظر نہ آ سکے۔ یہ کوشش ان کی طرف سے عمل میں آ رہی ہے، جو یورپین تہذیب سے شکست کھا کر متعارف ہیں کہ ان کے بزرگ اور وہ خود پست و ذلیل ہیں، اور کمینے اور ذلت سے نکلنے کے لیے اپنے حسب و نسب، تہذیب اور رسوم سے صاف طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قانون فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قوم اپنے خاص رسوم، لباس، آداب، عقائد، کھانے پینے اور رہنے سہنے کے طریقے پر قائم رہے اور اپنے ماحول کے مطابق قدرتی زندگی بسر کرے۔ اگر ہم عیسائیوں کی طرح حالت دیکھتے ہیں جو دنیا کے اعلیٰ نمونہ سمجھے جاتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ہر انگریز رہنے پر مصر ہے، ہر فرانسیسی رہنا چاہتا ہے، اور ہر جرمن بنے رہنے میں پر کانا ہے، اور یہی حال اٹلی اور روس وغیرہ کا ہے۔ اگر ہم آئرلینڈ والوں کو دیکھیں جو انگلینڈ کے ہمسائے میں ایک چھوٹی سی قوم ہے، اور جس کی زبان اور رسوم، عادات اور رسوم انگریزوں سے جداگانہ ہے۔ انگریز 700 سال تک اس قوم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اس قوم نے اپنی خصوصیات نہ چھوڑی، اور اب اسی بنا پر یہ چھوٹی سی آئرش قوم انگریزوں جیسی قوم کا مقابلہ کر کے آزاد ہو گئی ہے۔ اسی طرح فرانس کے شمال میں برطانوی قوم نے فرانسیسیوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اپنی خود مختاری کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسی طرح فرانس کے جنوب میں باشکنس نامی ایک قوم پائی جاتی ہے، جو زمانہ قدیم سے لے کر اب تک کسی قوم میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اگرچہ اس کی تعداد بہت کم ہے، لاکھوں میں ہے، اور وہ کوتیوں، عربوں، ہسپینیوں اور فرانسیسیوں کے متحد کے باوجود کسی قوم میں جذب نہیں ہوئی۔ یہ لوگ آج تک اپنی خاص بولی بولتے ہیں اور اپنے خاص رسوم اور عادات پر قائم ہیں۔ بیلجیم میں ایک چھوٹی سی قوم فلمنگ کے نام سے مسموم ہے، جس کی زبان فرانسیسی نہیں ہے، حالانکہ بیلجیم کی زبان فرانسیسی ہے۔ اس قوم نے فرنچ کو اپنے اسکولوں میں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بیلجیم گورنمنٹ کو فلمنگ زبان کو سرکاری طور پر قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں 3 قومیں فرانسیسی، جرمن اور اٹالین آباد ہے۔ جرمنوں کی مردم شماری 28 لاکھ ہے، یہ 1958 کی میں بات کر رہا ہوں۔ فرانسیسیوں کے 8 لاکھ اور اطالیوں کی 2 لاکھ سے زیادہ کچھ ہے۔ باوجود دیگر یہ تینوں قومیں ایک ہی گورنمنٹ کی رعایا ہیں، اور ان سب کی مثالت ایک ہی ہے، تاہم ان میں سے ہر ایک اپنی زبان پر قائم ہے، اپنی قومی خصوصیات کی حفاظت کر رہی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ڈنمارک، سکنڈینیویا اور ہالینڈ جرمنی درخت کی شاخیں ہیں،
لیکن وہ ایک دفعہ اپنی قومیت سے جدا ہو کر اب جرمنی میں مل جانے کو قبول نہیں کرتے۔ چیکوسلواکیہ والے کئی صدیوں تک جرمنوں کے ماتحت رہے، لیکن چیک ہی رہے، جرمن نہ ہوئے۔ چنانچہ یہ لوگ پورے 5 سال سے اپنی قومیت اور زبان کی حفاظت کرنے کے بعد اب جنگ عظیم کے نتیجے میں خود مختار ہو چکے ہیں۔ جرمنوں نے فجریوں کو تعلیم دی ہے، لیکن انہیں اپنے آپ میں شامل نہ کر سکے۔ روسی لوگ 200 سال تک کوششیں کرتے رہے کہ پولینڈ والوں کو اپنے آپ میں شامل کر لیں اور ان کی زبان کو مٹا دے، باوجود یہ کہ ان دونوں قوموں کی اصل ایک ہے، لیکن روسیوں کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئی۔ یہ جنگ عظیم 1914 کے بعد پولینڈ نے اپنی سیاسی خود مختاری بھی حاصل کر لی۔ جن کی مردم شماری 3 کروڑ ہے۔ روس نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ روس نے زیادہ زبردست حکومت اور کونسی ہوگی، مگر وہ بھی کئی چھوٹی چھوٹی قوموں کو اپنے آپ میں شامل کرنے میں ناکام رہے۔ اسی طرح جرمن بھی ناکام رہے، اور اس ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں کوئی بھی زندہ قوم ایسی نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، جو اپنی جداگانہ قومیت کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔ جن قوموں نے اپنی قومیت کی حفاظت کی، آخرکار ان کی یہی محفوظ قومیت ان کی آزادی کا سنگ بنیاد بن جاتی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال کرواتی ہیں، جو 2 بڑی قوموں کے درمیان رہتے ہیں اور اپنی قومیت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ترکوں نے کئی صدیوں تک سربیا پر حکومت کی ہے، مگر ان کی قومیت اور جداگانہ ہستی پر غالب نہ آ سکے۔ البانی لوگ عرصہ دراز سے یونانیوں اور سلاویوں کے درمیان رہتے ہیں، مگر وہ ابھی تک پورے کے پورے البانی ہیں۔ اسی طرح بلغاری لوگ روم، سلوواکیہ اور لاطین کی 3 قوموں کے درمیان رہتے ہیں، ترکوں کے ماتحت بھی رہے اور ان کی زبان بھی سیکھی، لیکن انہوں نے اپنی قومی تہذیب اور خصائص کو نہیں ہٹنے دیا اور نہ ہی مٹنے دیا۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ سب قومیں یکے بعد دیگر آزاد ہو چکی ہیں۔ اس وقت جس قدر بھی مثالیں دی جائیں، وہ یورپ کے اندر سے تلاش کر کے وہی ہیں جو یورپ کے باہر اس لیے نکلنا نہیں چاہا تاکہ ہمارے روشن خیال مغرب زدہ الحاد پسند لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم گری ہوئی قوموں کی مثال کی پیروی کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن اب وہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ کیونکہ یورپ کی مثالیں ان لوگوں کی مثالیں ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، خوبصورت شہروں میں آباد ہیں اور یونیورسٹیاں، لائبریریوں، تعلیمی سوسائٹیوں، فوجوں اور جنگوں کے مالک ہیں۔ وہ اب یورپ سے نکل کر جاپان کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ جاپانیوں کی ترقی فرنگیوں کی ترقی سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور اس ترقی کے باوجود انہوں نے فرنگیوں ہی کی طرح اپنی قومیت، زبان، رسم و رواج، دین اور عادات کی بھی پوری طرح حفاظت کی ہے۔ جاپان کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم جو ایک یورپی نامہ نگار سے جاپان بھیجا تھا اور جنیوا کے اخبار جنرل 2 جنوں کی 20 اکتوبر 1931 کی اشاعت میں شامل ہوا تھا۔ جاپانیوں کو فنون جیلا کی طرف سے بہت رجحان ہے، اور اگر آپ جاپانیوں کو دولت کمانے میں مصروف دیکھتے ہیں تو وہ اس دولت کو محض اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کماتے ہیں جن کا تعلق حسن اور جمال کی قدردانی سے وابستہ ہے۔ فنون جمیلہ کی محبت کے علاوہ اہل جاپان کے دل میں قومی محبت کا نہایت ہی گہرا نقش موجود ہے۔ انہیں ناز ہے کہ انہوں نے صرف چند ہی سال کے اندر کئی پرگندہ حکومتوں کی بجائے ایک نہایت منظم حکومت قائم کر دی۔ جاپان کی سیاسی انقلاب میں مذہب کا برابر اثر موجود ہے۔ قارئین کرام، آخری الفاظ پر غور فرمائیں کہ جاپان کے سیاسی انقلاب میں مذہب کا اثر موجود ہے، حالانکہ اہل جاپان کا مذہب حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے کہ اپنے باپ داداؤں کے چھوڑے ہوئے رسوم اور عادات کی پیروی کی جائے۔ اس کے باوجود آج کل کی جاپانی جو نئی تہذیب کے تمام ساز و سامان سے آراستہ ہیں، نہ تو اپنے ماضی کو بھولتے ہیں اور نہ ہی اپنی قومیت کو ترک کر کے اہل مغرب کی آواز کو سنتے ہیں۔
وہ مغربیوں سے صرف وہی ضروری چیزیں لیتے ہیں جن کی امداد سے اہل مغرب سے جنگ کرنے میں پوری طرح کیا کامیاب ہو سکیں، اور اس میں شک نہیں کہ مشرق کی تاریخ میں یہ واحد مثال ہے۔ اس کے بعد نمک لکھتا ہے اس وقت پرانے زمانے میں جاپانیوں کو دور دراز ملکوں کی سیر و سیاحت کرنے سے سخت نفرت تھی، اور وہ اپنے ملک میں اجنبیوں کے داخل نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اس نئی ترقی کے بعد یہ سب باتیں زائل ہو گئی۔ انہوں نے حیرت انگیز طریقے سے گزشتہ زمانے کی کوتاہی کی تلافی کر دی، اور ان کے اس جدوجہد کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود جاپانی لوگ گزشتہ زمانے کو اب تک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پر ناز کرتے ہیں، اور مغربی تہذیب کی محض انہی باتوں کو لیتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہ ہو سکے۔ لیکن جن چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکے وہ کبھی ان کا خیال تک بھی نہیں کرتے۔ ہر جاپانی اس خیال میں ہمیشہ خوش رہتا ہے کہ وہ اپنی رسومات اور تہذیب میں دوسروں سے بالاتر ہے۔ اب تک جاپانیوں کے شنتو زن کی بت خانے کے ساتھ بدھوں کی بت بھی موجود ہے، اور وہ سب کے سب بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور آج بھی پرانے زمانے ہی کی طرح کی خدمت کی جاتی ہے، اور ان پر اسی طرح ایمان اور عقیدہ رکھا جاتا ہے جس طرح صدیوں پہلے وہ رکھتے تھے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اگر جاپانیوں کو بالشزوم دیگر نقصان رسان خیالات سے کسی چیز نے محفوظ رکھا تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج اور معمودوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چند سال ہوئے لا مزیلز نے فرانسیسی زبان میں جاپان کے متعلق ایک ایسی کتاب لکھی جس کی تاریخ میں یہاں کے تمام بڑے بڑے اخبارات اور طب اس عالمانہ کتاب کے چند جملے ملاحظہ فرمائے۔ جب جاپانیوں نے تو ترقی کرنا چاہیے تو انہوں نے یورپ اور امریکہ سے وہ باتیں لی جو ان کے اقتصادی، مالی، سیاسی، تہذیبی اور فوجی وغیرہ شعبوں کے لیے لازم تھی۔ اصلاح کرنے والوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کچھ اصلاح کرتے، کچھ اقتباس کرتے اور کچھ ترک کر دیتے۔ ان کا یہ اصلاح تمام شعبوں میں ظاہر ہو گئی تھی۔ مصنف مذکور جاپانیوں اور چینیوں کی لڑائی کے متعلق لکھتے ہیں، جاپانیوں کے چین پر غالب آ جانے سے صرف یہی ثابت نہیں ہوتا کہ جاپانیوں نے جو کچھ مغربی علوم فن سے لیا وہ بہت اعلیٰ تھا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ ایک مشرقی قوم نے اپنے عزم اور ہمت سے جو باتیں تہذیب مغرب سے اخذ کی، اگرچہ وہ ان کی ترقی کے لیے تریاق کا حکم رکھتی تھیں، تاہم ان باتوں کی وجہ سے ان نے اپنی آزادی، قومیت، رسم و رواج اور تہذیب وغیرہ کو کچھ ضائع نہ کیا۔ اس میں ہم نے شاہ جاپان کی تاج پوشی پر ایک مضمون لکھا تھا۔ وہ کہتا ہے، اور اس میں مختصر بتایا تھا کہ اہل جاپان کیونکہ ایک مہینے تک خوشیاں مناتے رہے، اور یہ کہ ان کے جلوس سب کے سب مذہبی تھے، اور یہ کہ وہ میکاڈو کو بڑا مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دیوتاؤں کا بیٹا ہے۔ وہ 2000 سال کے مقدس غسل خانے میں نہاتے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے کیونکہ دیوتاؤں کے ساتھ چاول کھائے جنہیں گورنمنٹ نے پنڈتوں کے زیر نگرانی بویا تھا، اور یہ کہ ان کے جلوسوں میں 6 لاکھ جاپانی شامل تھے۔ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب اس نے وہ مضمون لکھا، یہ 1958 کی بات کر رہے ہیں، اور وہ سب کے ساتھ میکاڈو کے 10,000 سال تک زندہ رہنے کا نعرہ لگاتے تھے۔ اگر قدیم تہذیب اور مذہبی عقائد پر قائم رہنا کسی قوم کو ترقی سے روکتا ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ جاپان ان دنوں چیزوں کے باوجود کیوں کر منزل ترقی پر پہنچ گیا ہے۔ ایک اور چیز بھی قابل غور ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر پابندی مذہب کے باعث مسلمانوں کو متعصب اور تنگ خیال کہا جاتا ہے تو جاپانیوں کو کیوں متعصب نہیں کہا جاتا؟ جبکہ وہ حیرت انگیز ترقی کرنے کے بعد بھی ایسے رسوم اور عقائد کی پابندی کر رہے ہیں جو 2000 سال پہلے سے تو لگ رکھتے ہیں۔
اور اپنے بادشاہ کو دیوتا اور معبود خیال کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے، شاہ انگلینڈ اور شہنشاہ ہندوستان کو جو 40 کروڑ سفید گندمی سرخ اور سیاہ رنگ کے انسانوں پر حکومت کرتے ہیں اور گرجا کے امام میں اکبر سمجھے جاتے ہیں، کیوں معتصب نہیں کہا جاتا؟ اور ان کی قوم کو کیوں غیر مہذب نہیں کہا جاتا، جبکہ پارلیمنٹ کئی دفعہ بحث کرنے کے باوجود اب تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکی کہ روٹی اور شراب پادری کی دعائیں پڑھ دینے سے سچ مچ مسیح کا گوشت اور خون بن جاتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہم یورپین اقوام کو، جنہیں اپنی عیسائیت پر ناز ہے اور آپس میں سخت دشمنی کے باوجود عیسائیت کی خدمت اور اشاعت میں ہر وقت مستعد رہتی ہے، کیوں متصر نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ لوگ جس مذہب کے قائل ہیں وہ 1900 برس پہلے کا ہے۔ اصلاح پسندوں کے نزدیک یہ زمانہ بہت کافی ہے، 21 صدی پہلے کا۔ اگر ہم یہودیوں کو تمام خوبیوں سے انکار بھی کر دیں تو ان کی عقل مندی اور جدوجہد سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم یہ لوگ بھی ان سے آج سے کئی ہزار سال پہلے کی تورات پر فخر کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آج کل تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان اپنی عبرانی زبان کو، جس کی کوئی بھی تاریخ موجود نہیں ہے، زندہ کرنے کی کوشش میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ پھر انہیں متعصب کیوں نہیں کہا جاتا؟ مشہور یہودی لیڈر وازمین نے فرانسیسی روزنامہ ساتن سے انٹرویو کرتے ہوئے بڑے نازو انداز سے یہ بیان دیا تھا سن 1958 سے پہلے کہ آج کل کا فلسطین سب نبیوں کی زبانوں میں باتیں کر رہا ہے۔ آج کل کے فلسطین سے اس کا مطلب یہودیوں کا فلسطین ہے، جس میں یہودیوں نے اپنی زبان عبرانی کو عام کر کے اپنے بچوں کی تعلیمی زبان بنا دیا ہے۔ کیا مسلمان سن رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ مہذب دنیا کا کیا حال ہے؟ ہاں، یہ انہی لوگوں کا حال ہے جو دنیا میں علوم جدیدہ اور نئی تہذیب کے قبول کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ ایسی مثالیں بہت سی ہیں، ان کا چھوٹی سی کتاب میں جمع کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تاہم یہ مختصر کہا جا سکتا ہے یہاں پہ کہ مسلمانوں کے سوا دنیا کی تمام قومیں اپنی قومیت، دین، رسم و رواج اور عادات اور اخلاق اور تمام قدیم مورثہ باتوں کی حفاظت کے در پہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ حال دیکھ کر سخت تعجب ہوتا ہے۔ انہیں جب کبھی کوئی مخلص قرآن پاک کی طرف بلاتا ہے یا اسلامی عقائد اور رسم و رواج اور مشرقی زندگی پر قائم رہنے کی کہتا ہے تو یہ نئی روشنی کے مسلمان ان کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں اور معتصب قرار دے کر یہ اشارہ فرمانے لگتے ہیں تم کس طرح ترقی کر سکتے ہو جبکہ اس نئے زمانے میں پرانے زمانے کی باتوں پر عمل کرنے کے طرف ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کی عقل پر رونا آتا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بہت سی قوموں نے ترقی کی ہے، وہ آگے بڑھ گئی ہیں، وہ آسمان پر اڑی جا رہی ہیں۔ انہی ترقی یافتہ قوموں میں سے عیسائی آج تک انجیل اور گرجا پر، یہودی اپنی تورات اور تلمود پر، اور جاپانی اپنے بت اور مقدس چاول پر قائم ہیں۔ لیکن یہ مغرب زدہ مسلمان جو غلام اور پسماندہ ہیں کہے چلے جا رہے ہیں کہ ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے قرآن پاک، اپنے عقیدہ، قومی رسم و رواج، کھانے پینے، کپڑے، فرش وغیرہ کو نہ چھوڑ دیں اور اپنی قومی تاریخ سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ یہ عقل مند ہے یا پاگل پن ہے؟ اب ہم قدامت پسندوں کے معاملہ پر بحث کریں گے۔ ہمارے تنگ خیال لوگوں نے اسلام کو جو نقصانات پہنچائے وہ لمحدوں کی نقصانات سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں بدنیتی سے نہیں بلکہ جہالت سے کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنگ خیال کے قدامت پسندوں نے اسلام کے دشمنوں کا راستہ صاف کر دیا اور انہیں یہ موقع دیا ہے کہ وہ اسلام پر یہ الزام لگائیں کہ اسلامی تعلیم ترقی کی منافی ہے۔ پھر اسی تنگ خیال جماعت نے مسلمانوں کو دنیا سے الگ کر کے اسلام کو محض آخرت کا دین بنا دیا۔ حالانکہ اس دنیا میں اگر کوئی مذہب دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا مذہب کلانے کا مستحق ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام نے نہ صرف ہندوؤں اور چینیوں کی طرح انسان کے تمام اعمال کو
آخرت کے لیے بنایا ہے، نہ انسانیت اور انجیل کی طرح انسان کو اس دنیا کے مال و دولت سے اور بزرگی سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ مادہ پرستوں کی طرح انسان کی کوششوں کو منتہا صرف اس دنیا کو قرار دیا ہے۔ پھر انہی قدامت پسندوں نے سائنس، کیمیا اور فلسفہ جدید وغیرہ کے خلاف اس لیے لڑائیاں کی کہ یہ کافروں کے علوم ہیں، اور اپنی اس جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کو ان علوم کے فیضان سے محروم کر کے ان کے بازوؤں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ زمین اپنے خزانوں کو انہی کے سپرد کرتی ہے جو سائنس کی امداد سے ان کی تلاش کریں، اور اگر ہم ہر وقت صرف آخرت کی باتیں ہی کرتے رہیں تو زمین ہمیں یہ ضرور کہے گی، جب تم آخرت کو تلاش کر رہے ہو تو آخرت کو جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ علوم جدیدہ ہے سے الگ رہنے کا یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیگر اقوام کا شکار بنا دیا ہے۔ ہم گر رہے ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نہ صرف انہوں نے ہماری دنیا پر قبضہ کر لیا بلکہ وہ اپنے علوم کے ذریعے ہم کو ہمارے دین سے بھی متنفر کرنے کی طاقت کے مالک ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ فرماتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور امان صالح اختیار کیے کہ ان کو زمین پر خلافت عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ دوسری جگہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور دیکھو یہ اسی پروردگار کی کار فرمائی ہے کہ اس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی تاکہ جس طرح چاہو ان سے کام لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ایک اور جگہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو خدا کی زمین میں جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں، تم کہو یہ نعمتیں تو اس لیے ہیں کہ ایمان والوں کے کام آئے۔ دنیا کی زندگی میں درندوں کی مکروہات اور قیامت کے دن ہر طرح کی مکروہات اسی خال سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اپنی دنیا کا حصہ فراموش مت کرو۔ خدا نے مسلمانوں کو جو دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے قدامت پسند مسلمان بھائی اس امر اور بالکل بے خبر ہے کہ ان کا صرف آخرت طلبی کا رویہ اسلام کو گرانے اور مسلمانوں کو دیگر اقوام میں ذلیل اور خوار کرنے کا ذریعہ ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارا قدامت پسندوں نے مسلمانوں کو علوم جدیدہ سے دور رکھنے کی جو مہم شروع کی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ملت اسلامیہ مفلس اور کلاش ہو رہی ہے اور ایسے دشمنوں کی محتاج ہو چکی ہے جو نہ اس کی وفاداری کے قدردان ہے اور نہ سچائی سے آشنا ہے۔ سب سے زیادہ ناقابل افسوس بات یہ ہے کہ یہ قدامت پسند بزرگ مسلمانوں کی گری ہوئی حالت کو دیکھتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر تسلی دیتے کہ خدا کی یہی مرضی تھی اور تمہاری تقدیر میں روز ازل سے ہی تندرستی اور تکلیف لکھی جا چکی ہے۔ اس قسم کے خیال کو ہوا دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہر جگہ درویشوں اور گداغروں کا مخصوص فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو اسلام کے جسم میں ایک عضو معطل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی انہی بیکار اور نکمے لوگوں کو دیکھ کر فرنگیوں کو یہ کہنے کی جرت ہوئی کہ اسلام مسلمانوں کو عمل اور محنت کا حکم نہیں دیتا، اور مسلمانوں کا عقیدت یہ ہے کہ انسان کام کرے یا نہ کرے ہونے والی باتیں ہو کر ہی رہتی ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے اوراق عمل اور وسیع اور جہاد اور محنت کے احکام سے لبریز ہیں، اور ایسی بے شمار آیتیں موجود ہیں جو فرنگیوں کے اس خیال کی تردید کرتی ہیں اور جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ثواب اور عذاب اور کامیابی اور ناکامی خود انسان کی عمل ناکوشوں پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک آیت میں جس کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر تم کہو عمل کیے جاؤ، اب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کیسے ہوتے ہیں اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، اور اگر یہ اس قدر سمجھانے پر بھی تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا۔ مسلمانوں خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، خدا تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال پر ہرگز کمی نہ کرے گا۔ اگر تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے ذرا
بھی کم نہ کرے گا۔ ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون یہ ہے کہ ان کی کوششیں اور عمل کے نتائج بیان پورے دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کمی کی جائے۔ خدا ان کے کاموں کا پورا اجر دے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ میں کبھی کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے کام کرنے والے کو کام کرنا چاہیے۔ اچھی بات خدا تک پہنچتی ہے اور اچھا کام اس کو بلند کرتا ہے۔ جس کسی نے اچھا کام کیا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا، تو یاد رکھو ہم ضرور اسے اجر دیں گے۔ انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے اسی کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔ ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدل مل جائے گا، اور خدا لوگوں کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ جیسے کچھ ان کے برے اعمال تھے، ویسے ہی برے نتیجے بھی ملے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، غرضیہ کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں اپنے اعمال کا نتیجہ میں دگنا نیک بدلہ ملے گا۔ ہر ایک کو اپنے کام کے لحاظ سے درجہ ملے گا، اس کے اعمال کا بدلہ پورا ہوگا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو مسلمان ایک ذرا برابر نیک کام کرے گا اسے نیک بدلہ ملے گا، اور جو ایک ذرا کے برابر برا کام کرے گا اس کا برا بدلہ ملے گا۔ وہ وقت دور نہیں کہ اپنے کیے کا بدلہ پا لیں گے۔ ان آیتوں کا ترجمہ علاوہ اس قدر آیتیں موجود ہیں کہ اس مختصر ویڈیو میں قسط میں اس کا احاطہ ہم ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ بعض آیتیں ایسی بھی موجود ہیں جو ہماری موجودہ حالت کا پورا نقشہ کھینچتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ، جس کا ترجمہ ہے، تم پر جو بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب تم پر مصیبت پڑی اور یہ مصیبت ایسی تھی کہ اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں دشمنوں پر پڑ چکی ہے، تو تم بول اٹھے، یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو، وہاں مصیبت تو ضرور آ پڑی مگر خود تمہارے ہی ہاتھوں آئی۔ اگر تم کمزوری نہ دکھاتے اور احکام حق کے اطاعت کرتے تو کبھی یہ مصیبت پیش نہ آتی۔ قرآن پاک کی یہ آیت صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی تھی، جس کا ابھی ہم نے ترجمہ کیا، جو ایمان، اخلاص اور تقوی میں تمام مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ آیت کا نشان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں تیر اندازوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک گھاٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو، مجاہدین کی حفاظت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاکید کی کہ وہ شکست یا فتح کسی بھی حالت میں اپنی جگہ کو نہ چھوڑے۔ لیکن جب مشرکین کو شکست ہوتی نظر آئی تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس پر مشرکین نے اثر نو حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہو گیا کہ دین اسلام صرف عمل اور محنت کا دین ہے، نہ کہ قضاء اور تقدیر اور کاہلی کا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو گداگروں اور بیکاروں کا یہ دعویٰ صحیح ہے، خواہ ہم کام کریں یا نہ کریں خدا ہمیں ضرور رزق دے گا، نہ دشمنان اسلام کا یہ الزام درست ہے کہ اسلام اپنے پیروں کو جا بے جا کل اور تنگ خیالی کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ مصیبتوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ احکام اسلام سے غافل اور صحیح اسلامی روح سے ناآشنا ہے۔ ورنہ یہ باتیں جو اسلام کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں صحیح ہوتی تو دین اسلام کے سب سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے والے مسلمان یہی صحابہ کرام، کیونکہ 50 سال کے اندر نصف دنیا کو فتح کر دیتے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسباب زوال، مسلمانوں کے اسباب ہم بیان کریں زوال کے۔
تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔